بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے، لیکن جس لومڑی کی پشت پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تو باوجود ضعیف ہمتی اور بزدلی کے اس پشت پناہی کے فیض سے وہ اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز خائف نہ ہوگی۔ شیر کی پشت پناہی ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہو جائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ خستہ حال، شکستہ تن اور فاقہ زدہ چہروں کے باوجود باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے ایک ذرہ کے برابر ہے۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا، کسی کو بھی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا، ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، تو پھر ایسی رائے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وزیر نے کہا، آپ اس شخص کی تنہائی کو بے معنی نگاہ سے نہ دیکھیں، ذرا آنکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیں کہ سیماب کی طرح لرزاں ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیں کہ بیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اس کی عالی ہمتی دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں، وہ تنہا لاکھوں انسانوں کے برابر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی ہے تو پھر اے بادشاہ، آپ کو اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرت اعداد و تعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے۔ یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق باللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطائے حق کو آپ اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، لہذا فی الحال آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جاں باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور قلعہ کا دروازہ کھول دیں، کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کو ان چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں، لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہور سب کو ماند اور کالعدم کر دیتا ہے۔ بے شک چوہے ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہاں لاغر و نحیف بلی بھی آ جائے تو چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت و خوف سے یکا یک مفرور ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک میوں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں
अपनी मगलूबियत की खौफनाक ज़रबें गूंज उठती हैं। उसके दांतों और पंजों की जाबराना हरकत उनको राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर देती हैं। इसकी वजह यह है कि चूहों के सीनों में जो कुलूब हैं और बिल्ली के सीना में जो दिल है उसमें फर्क है। बिल्ली के दिल में जो जुर्रत और हिम्मत है वो चूहों के कलूब में नहीं। चूहों की इतनी बड़ी जमात का एक बिल्ली के सामने हवास बाख्ता और होश रफ्ता हो जाना इस अमर की दलील है कि बिल्ली की जान में जुर्रत कल्बी का पाया जाना ही सबब है कि चूहों की तादाद अगर 1,00,000 भी हो तब भी एक लागरो नहीफ बिल्ली को देखकर सब मफरूर हो जाते हैं। मालूम हुआ कि तादाद कोई चीज नहीं बल्कि जुर्रत और हिम्मत ही असल चीज है। भेड़ और बकरियों की तादाद हजारों में ही क्यों ना हो, लेकिन कसाब की एक छुरी के सामने इतनी बड़ी अक्सरियत की कोई हैसियत नहीं होती। दिन का वक्त हो या रात का, मुलाजमत का मसला हो या कारोबार का, इंसान के दिलो दिमाग पर हजारों परेशानियां मंडलाती रहती हैं। इन अफकार और हवास की कसरत पर नींद बयक वक्त तारी होकर सबको फना कर देती है। जंगल में बड़े बड़े सींगों वाले कदावर और ताकत रखने वाले जानवर हजारों की तादाद में पाए जाते हैं, मगर अकेला शेर कितनी दलेरी से हमला करता है और उन पर गालिब आ जाता है और जिस जानवर को चाहे हलाक कर देता है। जिंदगी का सबक जब नुसरत इलाही पर कामिल यकीन हो जाए तो मोमन के दिल से मखलूक का खौफ खत्म हो जाता है। इसके अलावा इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर अल्लाह ताला की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान लातादाद बुराइयों से बच सकता है।